سب سے پہلے لاہور کے حوالے سے بتائیے گا، شادرہ میں پھر جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ جو سطح ہے وہ خطرناک لیول تک پہنچ گئی ہے، کیا صورتحال ہے، کیا انتظامات ہیں؟ بہت شکریہ شاہزیب جی. اس وقت شادرہ کے اندر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور جو اس وقت تک کی جو ریڈنگ ہے وہ 2,19,000 سے 2,21,000 کے بیچ میں ہے، اور 2,050 کیوسک تک جو ہے 2,50,000 کیوسک تک ہم کمپیریٹیولی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کمفرٹیبل ہوں گے تو سیف ہیں. ادروائز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بریچ کرنا پڑے گا کسی جگہ پر. اس سے یقیناً شادرہ کی جو بڑی آبادی ہے وہ سیلاب کے اس میں خطرے میں آ سکتی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ فنگر کراسڈ. اور اب یہ چند گھنٹوں کے اندر یہ جہاں سے ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے، جو یہ اگر اسی رینج میں گزر جائے گا تو اٹس بیٹر. ابھی ویسے کچھ جگہوں پر پانی جو ہے وہ اندر جانے کی آبادیوں میں اطلاعات آئی ہیں، لیکن ابھی بھی وہ پانی نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ کوئی ڈیزاسٹر ہے. ابھی تک جو ہے وہ حالات انڈر کنٹرول ہیں، اور ہوپ فلی اگر اسی پیس کے ساتھ یہ پانی گزر جائے تو ول بی کمفرٹیبل. اور مجھے یہ بتائے گا کہ ظاہر ہے دیگر علاقوں میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے. ہمارے نمائندے ران انصر بتا رہے تھے ہمیں ہیڈ قادر آباد سے کہ وہاں پہ ظاہر شگاف ڈالے گئے. وہ حافظ آباد کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ وہاں پر لوگ پریشان ہیں، جو امدادی عملہ ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچا ہے، رابطہ منقطع ہوا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے ظاہر کہ ان تک امداد پہنچائے. وہاں پر لوگ پریشان ہیں. شاہزیب اگر میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی اگر آپ اسپیسیفکلی ہمیں وہ علاقے جو آپ کے رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں، بیکاز ہماری ابھی تک جو پریپریشن ہے اس کے مطابق بھی تمام ایڈمنسٹریشن، ریسکیو کے ادارے، پاک فوج، سول ڈیفنس، سب لوگ جو ہیں وہ اس وقت گراؤنڈ پہ موجود ہیں. اور ابھی 2 گھنٹے پہلے تک کی جو میرے پاس رپورٹ موجود ہے اس کے اندر جو ہے وہ 14,61,966 لوگ جو ہیں وہ پاپولیشن اس سے افیکٹ ہوئی تھی، اور اس میں سے جو ہے ریلیف کیمپس 1372 ریلیف کیمپس جو ہیں اس میں لوگ موجود ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو پیپل بہت 6,656 لوگوں کو ٹریٹ بھی کیا گیا ہے، اور یہ 2 گھنٹے پہلے کی بات میں کر رہی ہوں. اس کے بعد ابھی جو ریسنٹ اطلاع ہے یقیناً وہ اس سے زیادہ ہوگی. تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ کہا جائے کہ ریسکیو والے لوگ نہیں پہنچ سکے یا وہاں پر امداد نہیں پہنچ سکی. اور پوری جو چیف منسٹر صاحبہ کی ابھی جو کل بھی انہوں نے میٹنگ کی تھی کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ، اس میں پوری جو انسٹرکشنز ہیں، پلانز یہ بنا لیے گئے تھے پہلے سے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہم پریپیئرڈ نہیں تھے، بالکل پریپیئرڈ تھے. اور اسی لیے اگر پریپیئرڈنس نہیں ہوتی شاہزیب تو یہ اتنی بڑی قیامت آئی ہے کہ خدا نہ خواستہ اس میں ڈیمیج کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس حد تک ہوتا. جو ہمارے پاس اللہ کا کرم یہ ہے کہ جو جانی نقصان ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے. چند لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے خود سے جو ہے وہ پار کرنے کی کوشش کی سیلاب کے اندر، ان کو جو ہے وہ ان کی کیجویلٹی ہوئی ہے ایک آدھی اور. سو یہ 17 کے قریب لوگ جو ہیں، 17 سے 20 لوگوں کے قریب جو ہے وہ ان کی اطلاع ہے کہ شاید وہ جانی نقصان ہوا ہے. اس دفعہ تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے شاہزیب کہ جو مویشی ہے، مال مویشی، اس کو بھی ریسکیو کیا گیا ہے. انسان تو مطلب بہت بڑی بات ہے. جو ہمارے نمائندے نے بتایا وہ تفصیلات ہم آپ تک پہنچا دیں گے. اس کے علاوہ جلال پور پیروالا سے ہمارے نمائندے عمران چودھری بتا رہے تھے کہ وہاں جو ڈی سی ہیں انہوں نے کہا کہ 3 لاکھ لوگ متاثر ہوں گے ملتان میں جب یہ سیلابی ریلا وہاں پہنچے گا، مگر وہاں پر بھی ابھی تک 40,000 لوگوں کی نقل مکانی ہوئی ہے اور وسائل کی وہاں بھی کمی کا سامنا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہاں صورتحال خراب ہو، پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے؟ نہیں، وسائل کی کمی نہیں ہے شاہزیب. اگر یہ کسی ڈی سی صاحب نے کہا ہے تو یہ بالکل غلط بیانی ہے. وسائل کی جی کوئی کمی نہیں ہے. اور ہمارے جو وسائل ہیں، جو ریسکیو 1122 ہے اس کا پورا عملہ، ہماری پی ڈی ایم میں ہماری پوری ایڈمنسٹریشن، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج جو ہے وہ بھی مختلف اضلاع کے لیے جو ہے وہ کال کی گئی تھی. اور ابھی ملتان کے اندر جو ہے وہ مین ریلے کو پہنچنا ہے. سو یہ باری باری تمام چیزوں کی تیاری کی جا چکی ہے. ابھی تو یہ لاہور کے بعد جو ہے وہ جھنگ اور چنیوٹ وہ ایک ہمارا کنسرن ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر بھی پانی کی جو ایک
کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ پانی جو ہے وہاں پہنچ رہا ہے. وہاں پر بھی اللہ کرے کہ بریچ کی ضرورت نہ پڑے, ادروائز وہاں پہ بھی شاید جیسے ہمیں کل جو ہے وہ بریچ کرنا پڑا اور منڈی بہاؤدین جو ہے وہ افیکٹ ہوا, لیکن یہ ہے کہ باقی جو شہر ہیں وہ بچ گئے. وزیر آباد کے اندر سے پانی نکالا جا چکا ہے, ڈسکا جو ہے وہ آل کلیئر. سو یہ جو پوری پریپیئرڈنس ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی موجود ہے, کسی طور پر نہ وسائل کی کوئی کمی ہے. ہم نے نمائندے سے بات کی, وزیر آباد کا جو شہری علاقہ ہے انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ وہاں تک بہت حد تک پانی نکالا جا چکا ہے, سیالکوٹ میں بھی, مگر جو نہروں کے قریبی علاقے ہیں سیالکوٹ میں اور جو دیہی علاقے ہیں وزیر آباد میں وہ ابھی بھی زیر آب ہیں. یہ دیکھیے کچھ تو یہ جو ہم نے والنٹیئر جو لوگوں نے کیا اور انہوں نے ریسکیو جو ان کو ہم کر سکے وہ اپنی اپنی جگہ انہوں نے چھوڑی, ریلیف کیمپس کے اندر وہ موجود ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جگہوں سے جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن اس میں بھی ان سے ریکویسٹ کی گئی, ایون ایک ہوتا نا کہ ان سے ترلا منت تک کہ پلیز جو ہے ان جگہوں کو خالی کر دیں. اور جو جہاں پر نشیبی علاقے ہیں, یہ جو نہروں کے ارد گرد ہیں, یہ ایکچولی وہ علاقے ہیں شاہ زیب جہاں پر آبادیاں نہیں ہونی چاہیے تھی. یہاں پر غیر قانونی آبادیاں بنی اور یہ بیسیکلی یہ ریور بیڈز ہیں, اور ان کے اندر جو آبادیاں بنی ہیں وہاں پر یقیناً جب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ریور بیڈ کے اندر جب بھی آبادی بنے گی تو ریور بیڈ جو ہے وہ اس کی ایک پانی نکلنے کی اپنی پیس ہوتی ہے, اور پھر جب آگے سارا پانی ہے تو اس پانی کو جو ہے وہ وقت لگتا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ود ان فیو آورز یہ پانی بھی جو ہے یہاں سے نکل جائے گا. پچھلے علاقے جو ہیں وہ اب ٹھیک ہو گئے ہیں, وہ آہستہ آہستہ ریہیبلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. اب لاہور اور لاہور سے آگے جو اب جھنگ ہے, چنیوٹ ہے, فیصل آباد ہے, سرگودا ہے اور ملتان ہے, اس کے آگے بہاولپور, بہاول نگر, یہ تمام علاقے ہیں جن کو اب جو ہے وہ اب مین فوکس ان کے اوپر ہوگا جیسے ہی لاہور سے یہ ریلا نکل جاتا ہے. یہ بڑی عام بات آپ نے کی, ظاہر ہے کہ جو ریور بیڈ ہے اس پر نئی کنسٹرکشن ہونی چاہیے. کنسٹرکشنز ہوئی ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز پنجاب میں بھی بنی ہے, خیبر پختونخوا میں ہم نے ہوٹلز بنتے ہوئے دیکھے دریا کے راستے میں, اور پھر کس طریقے سے تباہی ہوئی, گھر بنے ہوئے دیکھے. ایک تو ریور بیڈ کے اوپر اور پھر ظاہر ایگریکلچر لینڈ کے اوپر بھی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا بننا ہے اس پر انوائرمنٹلسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ تنقید کرتے رہے ہیں. روڈا کے حوالے سے بھی تنقید کرتے رہے کہ ایگریکلچر لینڈ ہے اس پر نئی کنسٹرکشن ہونی چاہیے. عمران خان صاحب اپنے دور میں اس کی بھرپور مارکیٹنگ کرتے تھے. ایگریکلچر میں جو کسان ہیں جن سے زمینیں لی جا رہی تھی, نون لیگ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی, بٹ اب آپ لوگ بھی روڈا کو آگے بڑھانے میں, اس کی مارکیٹنگ کرنے میں پیش ہیں, تو ظاہر ہے پھر جب کرائسس آئے گا تو سوال اٹھے گا. نہیں, بالکل جو سوال اٹھے گا اس کا جواب دینے کے لیے ہم بالکل حاضر ہیں, موجود ہیں. لیکن روڈا جو ہے وہ صرف ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے فارسٹ ہے, اس کے اندر جو ہے مختلف جھیلیں بننی تھی جس کے ذریعے یہ پانی جو ہے جو ضائع ہو رہا ہے یا جو پانی تباہی کر رہا ہے اس کو ریزروائرز کے ذریعے اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی جو ریور آپ کا ہے اس کو سیو کرنے کے لیے جو اس کا کٹاؤ ہے یا جو اس کی تباہی ہوتی ہے اس کو سیو کیا جا رہا ہے. یہ تو روڈا از ناٹ اباؤٹ ہاؤسنگ سوسائٹی اونلی. یہ ایگزیکٹلی یہی باتیں عمران خان صاحب کرتے تھے, اور پھر اس وقت بھی انوائرمنٹلسٹ یہ کہتے تھے کہ آپ اگر یہاں پر بنائیں گے کچھ تو پانی جو ہے وہ دیگر علاقوں کو تباہ کرے گا, پانی اپنا فلو بنائے گا. اگر وہ ایگریکلچر لینڈ کو آپ ڈسٹرب کریں گے اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں. اب آپ بھی وہی باتیں کر رہی ہیں. نہیں, میری باتیں مختلف اس لیے ہیں کہ جو روڈا کا اب جو پلان پنجاب گورنمنٹ نے بنایا ہے, جیسے میں نے اس میں کہا ان کے پلان کے اندر یہ جھیلیں, یہ ریزروائرز, یہ جو ایک بڑی جو فارسٹ ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں تھا. ہمارا روڈا کا مین پلان جو ہے اس کو انوائرمنٹ کو سامنے رکھ کے روڈا کا پلان بنایا گیا ہے, اور اسی کے اندر جو ہے وہ چینجز انوائرمنٹل جو آپ کے ماہرین کی رائے ہے, جو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے پنجاب کے انوائرمنٹ کے حوالے سے, جتنا انوائرمنٹ کام پنجاب میں ہو رہا ہے وہ پورے مطلب پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور کسی صوبے میں نہیں ہوا. سو فارسٹ کی, اور فارسٹ جو ہیں وہ روڈا کے ساتھ ہوں یا پلانٹ فور پاکستان, ایک کیمپین ہے پنجاب گورنمنٹ کی جس کے اندر باقاعدہ QR کوڈ کے ساتھ جو ہے وہ پلانٹیشن ہوتی ہے, اور یہ پلانٹیشن یہ سب چیزیں جو ہے یہی وہ طریقہ کار ہے. اور ریزروائرز یہ بہت ضروری ہے. آج چیف منسٹر صاحبہ نے اس پہ بات کی, پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس پہ بات کی کہ اب ہمیں جو ہے وہ سیاسی مسلطیں اور یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے یہ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ اس ملک میں
ریزروائرز کی ضرورت ہے، اور ڈیمز چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر جو ہے 80 ڈیمز کے حوالے سے جو ہے وہ آلریڈی کام شروع کر دیا گیا ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگلے سال جو ابھی سے پریڈکشن ہو رہی ہے وہ بڑی خوفناک ہے شاہزیب، کہ اگلے سال اس سے بھی زیادہ سویر مانسون ہونے والا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کیونکہ اس پر بھی جو انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ ڈیم بننے چاہیے یا الگ قسم کے ریزروائر بننے چاہیے. تو پنجاب حکومت اگر اس حوالے سے آگے بڑھے گی تو جو ماہر ماحولیات ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات کرے گی، کنسلٹ کرے گی کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. کیونکہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں، امید کرتے ہیں وہ بھی کنسلٹ کریں گے اور اس کے بعد ہی اس حوالے سے آگے بڑھیں گے. اسماء بخاری صاحب، آپ نے گزشتہ دنوں ایک بات کی اور ظاہر ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ عوام کو بھی دکھاؤں اور آپ کو بھی دکھاؤں، اس کے بعد آپ سے اس کا جواب لے لوں. دیکھیے گا. مجھے وہ مت بتائیں، اب میں کہنے لگی ہوں بہت سخت بات، میں جذباتی ہو جاتی ہوں اس بات پہ، بیکاز میں بھی عورت ہوں، میں سمجھتی ہوں ہماری فیملیاں کتنا سفر کرتی ہیں. یہ مردوں کی فیملیاں بھی کرتی ہیں، عورتوں کی فیملیاں کتنی سفر کرتی ہیں، یہ ہم سے پوچھیں آپ. اور یہ مریم نواز کے کپڑوں پہ اس پہ بات کرنے سے پہلے وہ لوگ گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب ہی نہیں سمجھتی. عظمت صاحب، آپ نے ایک عورت ہوتے ہوئے بات کی اور ظاہر ہے پاکستان کی سوسائٹی میں خواتین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کہہ رہی ہیں تو درست کہہ رہی ہیں کہ خواتین کو سفر کرنا پڑتا ہے، مگر آپ نے پھر خود جو اٹیک کیا وہ کسی مرد کی کہی ہوئی بات پر عورت پر ہی اٹیک کیا. دیکھیے، مجھے شاہزیب صاحب بہت تکلیف ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ میرے منہ سے نکلا، لیکن یہ سٹیٹمنٹ بہت تکلیف میں نکلا. آپ میری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کیا کسی کی ماں نہیں ہے، یا میں کسی کی ماں نہیں ہوں، میرے بھی بچے ہیں. اور جو ٹرولنگ ہم جو ہے وہ دن رات گندی گھٹیا ٹرولنگ جو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک جو ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے، تو ایک ٹالرنس ہے نا، ایک صبر ہے انسان کا. کہیں صبر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مجھے پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ مجھے ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ اہم ہے کہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. مگر اس میں ایک سوال جو عظمت صاحبہ وہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے آپ ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، کوئی بھی خاتون ہو، ان کے بال، ان کے کپڑے، ان کے ناخن وہ جیسے رکھنا چاہیں رکھیں. کسی کو حق نہیں ہے کہ انہیں بتائے یا آپ کو بتائے کہ آپ کو کیسے کپڑے پہننے چاہیے. انفیکٹ مجھے یا کسی کو یہ بتانے کا حق نہیں ہے کہ آپ کا حق کیا ہے، کیونکہ جو آپ کا حق ہے وہ آپ کا حق ہے. مگر مطلب کوئی جو ٹرول ہے وہ ٹرول تو ٹرول ہوتا ہے. آپ انفارمیشن منسٹر ہیں، کسی ٹرول کو آپ تو ٹرول نہیں ہے نا. آپ جب جواب دیں گے نیشنل میڈیا پر، ٹرول تو نون لیگ کے بھی ہیں، وہ بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، مگر آپ تو زیادہ ذمہ دار جگہ پر. نہیں شاہزیب، میں نے تو پہلے بات شروع کرتے کہا کہ جو ٹیمپر میں نے لوز کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے بعد میں اس کا بہت احساس بھی ہوا. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ صرف ٹرولز نہیں ہے، باقاعدہ ایک آرگنائزڈ کیمپین ہوتی ہے. آپ ذرا کھول کے دیکھو مریم نواز کے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ کس طرح کی کیمپین ہوتی ہے، ان کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اتنی گندی اور گھٹیا لینگویج مریم نواز کے بارے میں استعمال ہوتی ہے. ابھی بھی آج جب وہ گئی ہیں شاہدرہ، انہوں نے کشتی کا سفر کیا ہے، اس کشتی کا اور وہ چیک کرنے گئی ہیں کہ جو ہے وائرلیس سسٹم موجود ہے کہ نہیں، ریلیف کیمپ لگے ہیں کہ نہیں، آبادی کا انخلاء ہو گیا ہے کہ نہیں. اس کے باوجود اس کشتی کے سفر کو جو ہے وہ بنا کر، یہ ٹرولز نہیں کرتے، باقاعدہ آرگنائزڈ پورا پروپیگنڈا سیل اس کے اوپر کرتا ہے. اوپر سے لے کر نیچے تک سب لوگ ایک ہی زبان بول رہے ہوتے ہیں، ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. مگر ٹرولنگ ہر طرف سے ہے عظمت صاحبہ. ظاہر نون لیگ کے بھی ایسے ٹرولز موجود ہیں جن کی نون لیگ کی طرف سے کنڈیمنیشن نہیں ہوتی، اور وہ خواتین کے اوپر بھی، وہ خواتین کے اوپر آپ اپنے حامی کہہ لیجئے، وہ دوسری خواتین کے اوپر جو جس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو کنڈیمنیشن دونوں سائڈ سے نہیں ہوتی ہے. تحریک انصاف کی سائڈ سے بھی نہیں ہوتی ہے، نون لیگ کی سائڈ سے بھی نہیں ہوتی ہے. ہماری طرف سے ہوتی ہے، ہماری طرف سے بالکل ہوتی ہے. بہت سارے ایسے ٹرولز موجود ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں مگر انہیں ویلکم کرتے دیکھا گیا ہے وزراء کی طرف سے اپنے دفاتر میں. میں گزارش کرتی ہوں، دیکھیے یہ جو میری پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نا ہمارا کوئی پروپیگنڈا سیل ہے نہیں، اور نہ ہماری ایک یک زبان، ہم ایک جو ہے وہ بڑے لیڈر سے لے کر چھوٹے ٹرول تک جو ہے وہ ایک ہی بات کر رہے ہوں، ایک ہی کیمپین چل رہی ہو، ایک ہی کے بارے میں ہو رہی ہو. ایسی ہمارے یہاں نہیں ہوتا، یہ ادھر ہوتا ہے. مریم نواز کیا پہنے، مریم نواز جو ہے انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے، ہر وقت
اس سے باہر کیوں نہیں آ جاتے؟ مریم نواز کیا کر رہی ہیں؟ مریم نواز کی پرفارمنس کیا ہے؟ انہوں نے پنجاب کے لوگوں کو کتنا ڈیلیور کیا ہے؟ وہ پنجاب کے لوگوں کے لیے کیا کام کر رہی ہیں؟ اس پہ بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ عورتوں کے کپڑوں سے، عورتوں کی اس چیزوں سے، اور یہ ایک فیشن بن گیا ہے، ایک وہ مطلب وہ ہے، آپ چیک کریں وہ سارے ٹرول لگائے ہوئے ہیں، مریم نواز نے جوتا کون سا پہنا ہے، مریم نواز نے جو ہے وہ بیگ کون سا پکڑا ہے، اور اس سوسائٹی سے مسوجنی، سیکسسٹ کامنٹ اسی وقت ختم ہوں گے نا جب ایک خاتون کسی اور کو جواب دوسری خاتون کے حوالے سے نہیں دے رہی ہوں گی۔ میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، اور یہ کم از کم میری سائڈ سے تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ میں نے جیسے کہا کہ ایک فرسٹریشن تھی شاید، ایک وہ ٹیمپر لوز جو میں نے کیا، کہ یہ ہمیں تو نہ بتائیں نا جو جن کے آئیڈیلز وہ ہیں یا جن کو وہ بہت اچھی خواتین سمجھتے ہیں، اگر ان کے لیے وہ کپڑے جائز ہیں تو پھر وہ ہم نے تو مطلب پھر بھی ریزنیبل۔ آپ ایک دفعہ پھر غلطی کا ادراک کرتے ہوئے کسی اور کے کپڑوں پر کامنٹ کر رہی ہیں جو ان کا استحقاق ہے پہننے کا، وہ جس طرح چاہیں پہنے، جس معاشرے میں چاہیں پہنے۔ میں کمپیریزن دے رہی ہوں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے کپڑوں پہ بات کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے باقی لوگ آئیڈیلز ہیں، جو آئیڈیل ہے اگر ان کے کپڑے ان کے لیے جائز ہیں تو ہمارے لیے بھی ہمیں بھی آزادی ملنی چاہیے۔ میں تو دونوں کی آزادی کی بات کر رہی ہوں، سب کو مکمل آزادی ہو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ آپ کی آزادی پر بات کرے یا یہ بتائے کہ آپ کو کس چیز کی آزادی ہے، مجھ سمیت کسی کو حق نہیں۔ بہت شکریہ۔